وہ کچن میں کھڑی سر کھجاتے اپنے کام میں مصروف تھی۔ کبھی گیس کم کرتی تو کبھی زیادہ کرتی۔ وہ سامنے پڑے نمک مرچ کے ڈبوں کی طرف غور سے دیکھتی، بے بسی سے موبائل پر چلتی کلپ کو دیکھ رہی تھی۔ ایک دم ہی وہ کلپ رکی اور اس مغرور شخص کا نام جگمگایا۔ عشاء نے آنکھیں فل کھولے موبائل کی اسکرین میں جھانکا۔ واہ، آج سورج کدھر سے نکلا ہے جو یہ خود کال کر رہا ہے؟ اس نے سبز بٹن دباتے فون اسپیکر پر لگایا۔ مرحبا مسٹر بیزی مین۔ مرحبا، کیا کر رہی ہو؟ کھانا بنانے کی ایک ناکام کوشش۔ آپ بتائیں کیا کر رہی ہیں؟ اس سنجیدہ چہرے پر مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ سنو، جی کہیں۔ میں شاہ محل جا رہا ہوں، شام تک آ جاؤں گا۔ سب خیر؟ ہاں، بس ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے۔ اور وہ کیا؟ ہادی کو تھوڑی چوٹ لگی ہے، مجھے اسے جا کر دیکھنا چاہیے۔ وہ جو اپنا کام کرنے میں مصروف تھی، ایک منٹ میں موبائل کے قریب آئی۔ سب ٹھیک تو ہے؟ کیا ہوا ہادی بھائی کو؟ چوٹ کیسے لگی؟ کیا زیادہ لگی؟ ایک پل میں اتنے سوال۔ وہ مسکرایا۔ جا کر دیکھنا پڑے گا نا محترمہ، اب میں کوئی نجومی تو ہوں نہیں جو اتنی دور سے پتہ لگا لوں۔ تو پھر جلدی جائیں نا، یہاں کیوں بیٹھے ہیں ابھی تک؟ بس جا رہا ہوں نا۔ کیا میں بھی ساتھ چلوں؟ وہ سیدھی ہوئی۔ اس کی ضرورت نہیں میری گڑیا، تم بس اپنا خیال رکھنا، میں شام تک آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے۔ وہ فون بند کرتا شاہ محل کے لیے نکلا۔ بیڈ پر بیٹھا وہ اپنے زخم کی ڈریسنگ کرواتا، ایک مسکراہٹ لیے اپنی پیاری سی کزن کو نہار رہا تھا۔ رحیم شاہ لان میں کھڑے اپنے آدمیوں سے بات کرنے میں مصروف تھے۔ انسان اگر اپنی آنکھیں کھول کر رکھے تو اتنی چوٹ نہ لگے۔ ڈفر ہونے کے ساتھ ساتھ اب اندھے بھی ہو گئے ہو کیا؟ اتنا دھیان بھی نہیں رکھ سکتے؟ آئیگل نے تیکھی نگاہوں سے اسے دیکھا، جو آج کچھ سنجیدہ سا تھا۔ وہ اسے تنگ نہیں کر رہا تھا، بس چپ چاپ بیٹھا اسے تک رہا تھا۔ منہ میں دہی جما رکھا ہے کیا؟ میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ آئیگل نے زور سے اس کے بازو پر گرفت مضبوط کی تو ہادی کی ایک کراہ نکلی۔ یار ذرا آرام سے، قسم سے بہت درد ہو رہا ہے۔ زیادہ ڈرامے نہ کرو، جانتی ہوں میں۔ وہ سختی سے پٹی باندھ رہی تھی۔ ڈرامہ نہیں ہے نا، سچ میں درد ہو رہا ہے۔ پاگل۔ اوہ، تو پھر تم ڈرامے کم کیا کرو نا، تمہارا تو وہی حال ہے نا، شیر آیا شیر آیا۔ اب کب پتہ چلے کہ تم سیریس ہو اور کب ڈرامے؟ آئیگل نے زور سے اس کا بازو کھینچا۔ وہ پاگل شخص درد دباتا ضبط کیے بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بس تم تکلیف دے سکتی ہو، تمہیں اجازت جو ہے۔ اٹس اوکے، کہتا ہوا وہ بازو آنکھوں پر رکھے آنکھیں موند گیا۔ آئیگل نے ایک گہری نگاہ سے اسے دیکھا۔ وہ کچھ سنجیدہ تھا۔ وہ کمرے سے باہر ہوئی تو سلطان نے اندر داخل ہوتے ایک زوردار ہاتھ اس کے کندھے پر جڑ دیا۔ آہ! وہ ایک دم تڑپ اٹھا۔ ظالموں، کوئی تو خیال کر لو، ایک وہ ہے جنگلی بلی ہر وقت میری جان لینے پر تلی، اور ایک تم ہو، تیرے کام ہی ایسے ہیں، اب ہم شریف لوگ کیا کریں؟ سلطان اس سے کچھ فاصلے پر براجمان ہوا تھا۔ تم شریف اور میں جہاں بھر کا کمینہ، پھر؟ ہادی نے تیکھی نگاہ سے اسے دیکھتے کہا۔ بے شک، اس میں بھلا کہنے والی کیا بات ہے؟ کیسا ہے؟ زندہ ہوں بھائی، وہ تو دکھ رہا ہے۔ کس نے؟ آخر کس کی جرأت ہوئی؟ سلطان نے غصے سے کہا۔ ابراہیم، اس کا کام ہے یہ، کچھ پالتوؤں کو بھیجا تھا، بس ڈرانے کے لیے، مارنے کے لیے نہیں۔ لگتا ہے ان لوگوں کا دماغ سٹک گیا ہے۔
یہ ایسی چندی حرکتوں پر اتر آئے ہیں، ڈرانے کی کوشش، وہ بھی رحیم شاہ کی بھیڑیوں کو۔ سلطان نے طنزیہ مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ لگتا ہے اپنی فارم میں آنا ہی پڑے گا۔ وہ ایک گہری سانس بھرتا اس کی چوٹ کو دیکھ رہا تھا۔ سلطان نے بہت بڑی غلطی کی تھی، آغا جان نے اس دن اس خبیث انسان کو چھوڑ کر۔ ضبط سے آنکھیں وہ زور سے مینچ گیا۔ آپ جانتے ہیں اسے دھوکے باز، نافرمان اور گھٹیا شخص کو، پھر آخر کیوں اس دن آپ نے مجھے روکا؟ وہ رحیم شاہ کو گہری نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ جانتا ہوں میں اسے بہت اچھی طرح، مگر اس دن اس نے جو کہا تھا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ سچ نہ ہو۔ وہ سچ ہی ہے آغا جان، اس کمینے کی اولاد واقعی ہے اس دنیا میں۔ رحیم شاہ نے حیران کن نگاہ سے سلطان کو دیکھا۔ نہیں، ایسے مت کہو سلطان، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ مگر کیوں؟ اس کی اولاد کا آپ سے کیا لینا دینا؟ اگر اس کمینے کی اولاد واقعی ہوئی تو وہ صنم کی بیٹی ہوگی، اور دعا کرو کہ یہ بس ایک بات ہی ہو، سچ نہیں۔ رحیم شاہ کی بات کے اختتام پر سلطان نے سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھا۔ صنم؟ کون ہے وہ عورت؟ تمہارے لیے نہ جاننا ہی بہتر ہے، رحیم شاہ نے گہری سانس بھرتے کہا، اور اپنی بات کے اختتام پر وہ ڈرائنگ روم سے باہر جا چکا تھا۔ سلطان نے ماتھے پر شکنیں لیے بغور دروازے کی طرف دیکھا۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ آغا جان نے مجھ سے کچھ چھپایا ہو۔ وہ متذبذب سا ہوا، مگر سر جھٹکتا وہ ہادی پر ایک نگاہ ڈالتا۔ تقریباً شام کے وقت شاہ محل سے نکلا تھا۔ رحیم شاہ کی بات بار بار اس کے ذہن میں گھوم رہی تھی۔ آخر کون ہے وہ عورت؟ فلیٹ کو اندر سے لاک دیکھتے اس کے سنجیدہ چہرے پر مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ چابی گھما کر اندر داخل ہوا، جہاں اس کی نظر سیدھا بالکونی پر پڑی۔ وہ بالکل سامنے ہی جائے نماز بچھائے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھی تھی۔ وہ ایک گہری سانس بھرتا اس کے قریب آیا۔ سلطان نے اپنی شرٹ کو ہاف فولڈ کرتے ٹائی ڈھیلی کی۔ اس کے قریب بیٹھتے وہ ایک نگاہ سے اسے دیکھتا، دھیرے سے زمین پر لیٹتا، اس کی گود میں سر رکھ گیا۔ وہ آنکھیں بند کیے ہلکا سا مسکرائی۔ وہ شفاف چہرہ بہت پر نور لگ رہا تھا۔ دھیرے دھیرے لب ہلاتی وہ کسی سے بہت گہری گفتگو کرنے میں مصروف تھی۔ وہ بہت غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتا، مسکرا رہا تھا۔ اس کی چھوٹی سی ہتھیلی کے نیچے سے وہ اس کی رازدار گفتگو بنا آنکھیں بند کیے کیسے سن رہا تھا۔ ایک گہری سانس بھرتے اس نے ہتھیلی چہرے پر پھیرتے اس کی جانب دیکھا، اور جھک کر اس کے چہرے اور سینے پر پھونکتی سیدھی ہوئی تھی۔ وہ مسکرایا۔ میری جادوگرنی، کیا جادو کر رہی ہو؟ وہ مسکرائی۔ حفاظت۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر سینے پر جما گیا۔ ہادی بھائی کیسے ہیں؟ کیا انہیں زیادہ چوٹ لگی؟ اتنی زیادہ نہیں، بس ذرا سی۔ وہ بالکل ٹھیک ہے اب۔ وہ اسبات میں سر ہلاتی مطمئن ہوئی۔ وہاں سب کیسے ہیں؟ آغا جان اور آئیگل؟ سب بالکل ٹھیک ہیں۔ تمہاری دوست تمہیں یاد کر رہی تھی بس۔ وہ مسکرائی۔ اور آپ مجھے ساتھ بھی نہیں لے کر گئے؟ سلطان نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگاتے پھر سے سینے پر رکھا۔ اگلی دفعہ پکا؟ وہ اسبات میں سر ہلاتی اس کے بالوں کو
درست کر رہی تھی۔ اپنے بالوں میں وہ نازک سی انگلیاں محسوس کرتا وہ پرسکون ہوا تھا۔ وہ رغبت سے کھانا کھاتے بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ آج بہت محنت کے بعد کھانا کچھ اچھا بنا تھا۔ وہ خوش تھی اور شریر سا مسکرا رہی تھی۔ اچھی شیف بن رہی ہو، ظاہر ہے آپ کی سنگت کا ہی اثر ہے، کہتی ہوئی وہ اس خڑوس کو مسکراہٹ دی گئی۔ وہ چھوٹی لڑکی اب فدار کو ڈانٹتی نہیں تھی۔ وہ ہمت کر رہی تھی اپنے اس ڈراؤنے خواب سے باہر نکلنے کی۔ آخر اسے ایک پوری زندگی جینی تھی اور وہ اتنی جلدی تو ہار نہیں مان سکتی تھی۔ وہ لان میں لگے پھولوں کو پانی دیتی، ایک نگاہ اپنے ساتھ ساتھ چلتی اس چشمش کو دیکھ رہی تھی جو ہمیشہ کی طرح اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے کیا؟ جانتی بھی ہو کہ مجھے بات کرنا نہیں پسند، پھر بھی کیوں اپنا وقت برباد کرتی ہو؟ یہاں اتنے سارے بچے ہیں، تم ان میں سے بھی تو کسی سے دوستی کر سکتی ہو۔ وہ فوارہ ایک طرف رکھتی بےزاری سے بولی۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے تم پسند ہو، اس لیے۔ ہمیشہ کی طرح وہ خوش ہو کر اس سے مخاطب تھی۔ مگر کیوں؟ میں تو تمہیں ہر وقت ڈانٹتی ہوں۔ تم اچھی ہو حنا، بس تم ہمت ہی نہیں کر پا رہی۔ اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ تم ایک دفعہ دوستی کرو گی تو کبھی پچھتاؤ گی نہیں۔ فدار سے دوستی تمہیں ایک ایسی دنیا میں لے جانے والی ہے جہاں سے تم کبھی باہر نہیں نکلنا چاہو گے۔ اچھا، کون سی ہے وہ دنیا؟ وہ دونوں ہاتھ آپس میں باندھتی بولی۔ یہاں آؤ بتاتی ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے ایک کونے کی طرف بڑھی۔ چند سیڑھیاں چڑھتی وہ حنا کو لیے پہلی سیڑھی پہ بیٹھی۔ وہاں آسمان میں دیکھو، تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ حنا نے ایک نگاہ آسمان پر دوڑائی۔ شام کے وقت چند تارے ہلکے سے نمایاں ہوئے آسمان پر کہیں کہیں دکھائی دے رہے تھے۔ تارے اور کیا؟ ابھی بس کچھ ہی تارے ہیں، مگر جیسے جیسے رات گہری ہوتی جائے گی وہاں اس خالی آسمان پر ایک الگ ہی جہان نمودار ہوگا جو دیکھنے میں بہت خوبصورت ہوگا۔ وہ سب تارے مل کر ایک جادوئی دنیا ابھارتے ہیں۔ جادوئی مطلب؟ حنا نے سوالیہ نگاہ سے اس کی طرف دیکھا۔ جادوئی مطلب کہ یہ سب تارے وہاں اس آسمان میں دن کے وقت بھی موجود ہوتے ہیں مگر دکھائی نہیں دیتے، مگر جیسے جیسے رات گہری ہوتی جاتی ہے وہ چھپے ہوئے سب ستارے واضح ہوتے ہیں۔ ایسے ہی میری زندگی بھی ہے حنا۔ جانتی ہو میں ایک جادوگر ہوں۔ آہا، اور وہ کیسے بھلا؟ کوئی جادو مجھ پر بھی تو کر کے دکھاؤ تو مانوں۔ وہ گھنگریالے بالوں والی کھل کر ہنسی۔ کروں گی ضرور، پھر دیکھنا۔ تم دھیرے دھیرے فدار کی اس جادوئی دنیا میں کھوتی چلی جاؤ گی۔ وہ دونوں ہاتھوں کو اس کے چہرے کی طرف کرتی دھیرے دھیرے انگلیوں کو ہلاتی بول رہی تھی۔ حنا کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ پاگل ہو تم، کہتی ہوئی وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ ہاں نا، اور جلد تمہیں بھی کر دوں گی۔ دھیرے سے کہتی وہ واپس سے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائے اسے بہت گہری نگاہ سے دیکھ رہی تھی، یوں جیسے کچھ تلاش کر رہی ہو۔ فدار، ایک پاگل لڑکی۔ اس چھوٹی سی ڈائری کے زرد پتے پر آخر اس کا نام داخل ہو چکا تھا۔
وہ مسکرا کر اپنی ڈائری بند کرتی سیدھی ہوئی، مگر ایک دم ہی اس کی نگاہ ونڈو سے باہر آسمان پر پڑی۔ گہری کالی رات میں آسمان پر ڈھیروں تارے اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہے تھے، ایک جادوئی دنیا۔ حنا کی نگاہ بائی چانس ہی فدار کے بیڈ پر پڑی۔ وہ وہاں نہیں تھی۔ کچھ سوچتی ہوئی وہ ایک محتاط سی نگاہ آس پاس دوڑاتی آرفن کیئر کے آڈیٹوریم سے باہر نکلی تھی۔ رات کے وقت کسی بھی بچے کو اس آڈیٹوریم سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی بہت دھیرے دھیرے چلتی باہر آئی، مگر وہ پاگل سی لڑکی اسے کہیں دکھائی نہ دی۔ آخر کہاں چلی گئی ہے وہ اس جگہ آئی جہاں وہ شام کے وقت اسے چھوڑ کر گئی تھی، مگر وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ واپس مڑنے سے پہلے ہی کسی نے چھوٹا سا ہاتھ اس کے منہ پر رکھا۔ حنا ایک دم سے چونکی، مگر پیچھے مڑ کر دیکھنے پر ایک تیکھی نگاہ اسے دیکھتی سیدھی ہوئی۔ پاگل لڑکی، تم کیا سچ مچ پاگل ہو؟ جانتی ہو نا یہاں رات کے وقت آنا منع ہے۔ جانتی ہوں تم کبھی باہر نہیں نکلی۔ حنا نے نفی میں سر ہلایا۔ اسی لیے نا، تمہیں کیا پتہ کہ ان کاموں کو کرنے میں کتنا مزہ آتا ہے جن سے منع ہو۔ تم اس حوالے سے انجان ہو۔ چلو آؤ میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اپنے ساتھ کھینچتی ہوئی جا رہی تھی۔ ارے رکو پاگل لڑکی، اگر یہاں کسی نے ہمیں دیکھ لیا تو شفا آنٹی کو پتہ چل جائے گا، اور پھر اس کے بعد جانتی ہو کیا ہوگا؟ جو ہوگا وہ تو بات کی بات ہے نا، فی الحال تو چلو۔ وہ اسے لیے آڈیٹوریم کی بیک سائڈ پر آئی۔ وہاں ایک کونے میں بنی سیڑھیوں پر سیدھا اوپر تک جاتی تھیں۔ وہ لوہے کی سیڑھیاں چڑھتی تھوڑی اونچائی پر اسے لیے بیٹھی تھی۔ یہاں پیچھے ہی ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، جانتی ہو نا؟ نظر سے بچا کر ڈرپوک لڑکی، تمہیں لگتا ہے یہاں کی کوئی بھی جگہ اور کوئی بھی حصہ میری نظر سے چھپا ہوا ہوگا؟ بیٹا تم سے زیادہ جانتی ہوں میں اس جگہ کو، اور میں ہر اس کام میں ماہر ہوں جسے کرنا ہر بچے کو منع ہے۔ حنا نام گردن ہلاتی اس پاگل سی لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس سے کچھ ہی فاصلے پر بیٹھی تھی۔ یہ دیکھو، وہ اپنے ہاتھ میں پکڑی کتاب کو کھولے حنا کی طرف کیے بیٹھی تھی۔ وہ کتاب آکسفورڈ کا سلیبس تھا۔ ایک طرف بنی رات میں آسمان پر ستاروں کی تصویر، اور ایک طرف ترک زبان میں اس کا انٹرو تھا۔ جانتی ہو وہ وہاں جو تارے ایک لائن میں ہیں وہ کیا ہے؟ حنا نے ایک نگاہ آسمان پر دوڑائی تو اس کی نگاہ سیدھا دب اکبر پر جا ٹھہری۔ کچھ ستارے ایک لائن میں ہیں اور کیا؟ وہ کندھے اچکا کر بولی۔ بس یہی فرق ہے تم میں اور مجھ میں۔ دیکھو ذرا غور سے، اس وشال آسمان پر ہر جگہ ایک راز چھپا ہے جسے ڈھونڈنا ہمارا کام ہے۔ حنا نے ٹیڑھی نگاہ سے اسے دیکھا جو کسی ٹرانس کی کیفیت میں آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ حنا نے ایک ٹیڑھا سا منہ بناتے اپنے ساتھ بیٹھی اس گھنگریالے بالوں والی چشمش کو دیکھا۔ دیکھو وہ سب ستارے ایک ساتھ ایک سوالیہ نشان جیسے لگ رہے ہیں نا؟ حنا نے ایک نظر دیکھا اور تھوڑا غور کرنے کے بعد واقعی وہ سب ایک قطار میں جڑے ایک سوالیہ نشان بنا رہے تھے۔ ہاں لگ تو رہا ہے، مگر وہ کچھ اور بھی ہے، ذرا غور سے دیکھو۔ اور کیا؟ حنا نے پھر سے اسے دیکھا، مگر وہ بس
ایک سوالیہ نشان ہی لگ رہا تھا۔ اب یہ پہلی پہیلی ڈھونڈنا تمہارا کام ہے نا؟ دھیان دو، غور کرو، وہ تاروں کی قطار اور کس شیپ کی ہے؟ جب تم یہ پتہ لگا لو گی تو پھر اس کے بعد فدار تمہیں ایک اور پہیلی سونپے گی۔